سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کنوج شہر کا تعلق ہے تو یہ شمالی ہند میں اتر پردیش کا ایک قدیم شہر تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ راجہ ہرش کی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز خیال کیا جاتا تھا۔ 9ویں صدی عیسوی میں یہ حکومت پتھاریا کا دارالحکومت بنا۔ کنوج کے بادشاہوں کے دور میں یہ علم و ادب کا مرکز رہا۔ یہاں کے کئی عالم اور شاعر معروف ہیں۔ بہرحال شکست اٹھانے کے بعد کنوج کا راجہ کنورائے شہر کے اندر محصور ہو گیا اور اپنی شکست کی وجہ سے اس پر بڑی دل شکنی اور ایک طرح سلطان محمود غزنوی کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ آخر کنوج کے راجہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کنوج کا راجہ کنورائے سلطان محمود غزنوی کی صفت خطا بخشی سے واقف تھا اور اس کو معلوم تھا اور دوسرے لوگوں سے بھی اس نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کے عادات و اخلاق کا یہ امتیازی نشان ہے کہ وہ ہر معافی مانگنے والے کو ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کر اور اپنے ہاتھ میں رومال سے بندھوا کر ماں اپنے بیٹوں اور قریبی رشتہ داروں کے محمود کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اپنے سالاروں اور امراء سے مشورہ کیا اور سب نے کنوج کے راجہ کنورائے کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اس پر عمل کرنے کے لیے کنوج کے راجہ کنورائے نے اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالا، ایک رومال سے اپنے دونوں ہاتھ بندھوا کر اپنے امراء اور اپنے سارے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سلطان محمود فوراً حرکت میں آیا، اس کے ہاتھ کھولے، گلے سے لگایا اور اپنے برابر بٹھایا اور ہر طرح تسلی و تشفی دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ جو حملہ اس محنت اور اس جان فروشی اور مصیبت کے ساتھ کیا گیا تھا وہ راجہ کے معافی مانگ لینے سے لمحہ بھر کے اندر ختم ہو گیا کہ سلطان محمود غزنوی کا یہی سلوک ہے جسے ہندوستان کے مورخ اس کی ہندو کشی کہتے ہیں۔ اب اس کو محمود کی ہندو کشی کہلوایا جائے یا ہندو نوازی سمجھ لیا جائے، یہ لوگوں کی مرضی ہے، اس لیے کہ اب تک جو ہندوستان کے معاملے میں سلطان محمود پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب بے بنیاد، جھوٹے اور باطل ہیں۔ راجہ کنورائے والی کنوج نے سلطان محمود اور اس کے لشکر کی ضیافت کی جو سلطان غزنی سے اس کی سرکوبی کا ارادہ کر چلا تھا۔ اب وہ اس کا مہمان عزیز بن کر کنوج میں داخل ہوا تھا۔ کئی روز تک اس نے وہاں قیام کیا۔ محمود اور اس کے لشکری کنوج میں اس طرح گھومتے پھرتے رہے جیسے اپنے وطن اور بھائیوں میں ہوتے ہیں۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ راجہ کی بے بسی کوئی پوشیدہ بات نہ تھی۔ اس نے نہایت مجبوری کی عالم میں سلطان محمود سے امان طلب کی تھی۔ اگر محمود ویسا ہی ہوتا جیسا کہ ہمارے ہاں اس سے متعلق عام لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ ہرگز راجہ کو معاف نہ کرتا، بلکہ اس کو نہایت زرعی موقع ملا تھا کہ وہ راجہ کو قید یا قتل کر دے، کنوج میں قتل عام کا حکم دیتا، کنوج کے مندروں کو گراتا اور وہاں کا تمام مال و اسباب گاڑیوں، چھکڑوں اور اونٹوں پر لاد کر غزنی کی راہ لیتا۔ اس لیے کہ کنوج اس زمانے میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا۔ جس قدر مال و دولت کنوج سے آ سکتا تھا ہندوستان کے دوسرے شہروں سے ہرگز اس قدر مال و دولت کی حصول کی توقع نہیں تھی۔ پھر محمود کی وجہ سے کنوج میں کسی کی نکسیر تک نہیں پھوٹی۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ کنورائے کی دوستی کو بہت قیمتی سمجھا اور اس سے دوستی اور محبت کے پیمان مستحکم کر کے اور مخالفانہ سازشی تحریکوں سے بچے رہنے کا اقرار کر کے اب اس نے ارد گرد سازشی مرکزوں کا پتہ لگا کر ان کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک ہندو مورخ لالا بابو رام سلطان محمود غزنوی کی اس مہم سے متعلق لکھتا ہے، محمود اس مرتبہ اپنا لشکر اچانک کنوج کے سامنے لے آیا۔ راجہ کنوج سے کچھ نہ ہو سکا، فوراً ماں اہل و عیال دربار سلطانی میں حاضر ہوا اور سلطان کی اطاعت قبول کر لی۔ سلطان محمود نے راجہ کنوج کی بڑی عزت و توقیر اور کئی روز تک کنوج میں مقیم رہ کر راجہ کا مہمان رہا۔ وقت رخصت سلطان محمود غزنوی نے راجہ سے اقرار لیا کہ اگر تم اور تمہارے وارث ہم سے سرکش نہ ہوں گے تو تم جب تک یہ تمہارے وارث سلطان کو مدد کے لیے پکارو گے تو وہ فوراً غزنی سے تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ چنانچہ راجہ کو ہر طرح سے سلطان محمود نے اس موقع پر تسلی دی۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ یہ وہی کنوج ہے کہ جس کے راجہ نے کبھی خلیفہ ہارون الرشید کے پاس اپنا طبیب بھیجا تھا اور جہاں مسلمانوں کی آمد و رفت سینکڑوں برس پہلے پائی جاتی تھی، مگر اس زمانے میں کوئی اہم مسلم کش تحریک ہندوستان میں موجود نہ تھی۔ کنوج کا راجہ سلطان محمود کے خلاف آنند پال اور اس کے باپ کی امداد کر کے نتیجہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اب سلطان محمود غزنوی کے آگے سپر ڈال کر اور تعلقات دوستی پیدا کر کے اپنی دانائی اور اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ کنوج شہر کے نواح میں ایک روز سلطان محمود غزنوی اپنے پڑاؤ میں اپنے سالاروں کے ساتھ اپنی اگلی مہم سے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ ایسے میں کچھ مخبر وہاں پہنچے، اپنے گھوڑوں سے اترے، بلند آواز میں سلام کیا، ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے انہیں اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ جب وہ سلطان کے قریب آئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کیا
کہ تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اس وقت ہم محترم عبداللہ کراتگین کے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ کراتگین کی بیوی کو بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج نے قتل کیا تھا۔ گووند راج کو یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ اس نے عبداللہ کراتگین کی بیوی کو قتل تو کر دیا ہے، لیکن عبداللہ کراتگین انتقام ضرور لے گا، لہذا وہ جگہ جگہ چھپتا پھر رہا ہے۔ اب اس کے پاس یہ خبریں پہنچ چکی ہیں کہ آپ کے لشکر نے کنوج پر حملہ کر دیا ہے اور کنوج کے راجا کو شکست دی ہے۔ جس وقت یہ خبر اس کے پاس پہنچی تب اس کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ یہ خیال کرنے لگا کہ مسلمان اچانک مشرق میں اس قدر دور کنوج تک پہنچ گئے ہیں، لہٰذا وہ واپسی کا سفر شروع کریں گے اور ضرور بٹھنڈا کے راستے لاہور سے ہوتے ہوئے مغرب کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا اگر وہ بٹھنڈا کا رخ کرتے ہیں تو پھر عبداللہ کراتگین کسی بھی صورت گووند راج کو زندہ نہیں رہنے دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سلطان بٹھنڈا پر حملہ آور ہو جائے اور بٹھنڈا کے راجا پریم دیو کا خاتمہ کر کے بٹھنڈا کو اپنی مملکت میں شامل کر لے۔ اس بنا پر ان سارے خدشوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے بٹھنڈا کا راجکمار گووند راج ان دنوں تھانیسر سے چند میل دور رام گڑھ نام کے ایک قصبہ میں قیام کیے ہوئے ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو اس پر نگاہ رکھنے کے لیے چھوڑ آئے ہیں اور خود یہ اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر عبداللہ کراتگین کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میرے خیال میں مجھے اس سے بہتر اور سنہری موقع نہیں ملے گا کہ میں گووند راج پر حملہ آور ہو کر اس سے اپنا انتقام لوں اور اس کا کام تمام کروں۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، عبداللہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ دیکھو بیٹے، ہو سکتا ہے اس مہم کو سر کرنے میں تمہیں کچھ دن لگ جائیں، لہٰذا تمہاری غیر موجودگی میں شاید ہم کنوج سے کوچ کر جائیں، لیکن ہمارے مخبر تمہیں بتاتے رہیں گے کہ ہمارا لشکر کس طرف گیا ہے۔ تم ابھی اسی وقت جو لشکر تمہارے تحت کام کر رہا ہے اس میں سے کچھ مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لو اور تھانیسر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تھانیسر کا علاقہ ہمارے لیے بہت محفوظ ہے، اس لیے کہ تھانیسر اب ہمارا شہر ہے۔ اگر اس کے گرد و نواح میں کہیں گووند راج نے پناہ لے رکھی ہے تو تم بڑی آسانی سے اسے نمٹ سکتے ہو۔ عبداللہ کراتگین نے سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ سلطان سے اجازت لے کر وہ وہاں سے ہٹا، اپنے خیمے کی طرف کیا، اپنی تیاری مکمل کی، کچھ مسلح جوانوں کو ساتھ لیا۔ اس کے بعد وہ کنوج سے تھانیسر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اپنی مخبروں کی راہبری میں عبداللہ کراتگین جب تھانیسر سے چند میل دور ہی تھا تب وہ مخبر جنہیں گووند راج پر نگاہ رکھنے کے لیے چھوڑا گیا تھا وہ سامنے کی طرف سے آئے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ عبداللہ کراتگین اور اس کے ساتھیوں کے قریب آ کر وہ رکے، پھر ان میں سے ایک بڑی تیزی سے کہنے لگا، امیر، تھوڑی دیر پہلے تک گووند راج نے رام گڑھ کے قصبہ ہی میں قیام کیا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دیر پہلے وہ رام گڑھ سے نکل کر مشرق کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آپ کے خوف اور ڈر سے وہ زیادہ دن تک ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ اگر ہم تیزی سے اس کا تعاقب کریں تو بہت جلد اسے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ عبداللہ کراتگین نے اپنے مخبروں کا شکریہ ادا کیا، پھر مخبروں ہی کی رہنمائی میں اس نے مشرق کی طرف اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ عبداللہ کراتگین نے اس شاہراہ پر سفر نہیں کیا تھا جو سر ہند کے نواح سے مشرق کی طرف تھی، بلکہ اس شاہراہ سے دور رہتے ہوئے اس نے ایک کعبہ کاٹا۔ جب مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ وہ تو اب گووند راج سے آگے نکل آئے ہیں، تب ایک جگہ عبداللہ کراتگین اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ رک گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سامنے کی طرف سے کچھ سوار نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین بھی آگے بڑھا، اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں گووند راج کو شک نہ پڑ جائے اور وہ بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ گووند راج جب اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ قریب آیا اور عبداللہ کراتگین ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا، تب عبداللہ کراتگین جو سب سے آگے تھا بڑی خوفناک انداز میں گھورنے لگا تھا۔ صرف مخبر جانتے تھے کہ گووند راج کون ہے، عبداللہ کراتگین نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے گووند راج کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مخبر عبداللہ کراتگین کے قریب آیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، کہنے لگا، یہ جو سوار سب سے آگے ہے، اس وقت رکا ہے، یہی گووند راج ہے۔ ان الفاظ پر عبداللہ کراتگین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گووند راج دھاڑتی ہوئی آواز میں بول اٹھا تھا، تم لوگ کون ہو اور میری راہ کیوں روکی ہے؟ اس پر عبداللہ کراتگین نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، گووند راج، تم اپنے شہر بٹھنڈا سے نکل کر تھانیسر شہر کے گرد و نواح میں کیوں خوفزدہ لومڑی کی طرح بھاگتے ہو، چھپتے پھرتے ہو؟ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ کے جواب میں تو کھانے کے انداز میں گووند راج بول اٹھا، اپنی زبان کو لگام دے کر گفتگو کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ اس پر عبداللہ کراتگین نے ایک ہہکا لگایا اور کہنے لگا، میں خوب جانتا ہوں کہ میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، تم جیسے قاتل کی راہ نہیں روکوں گا تو اور کیا کروں گا۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر گووند راج چونکا تھا، پھر جستجو بھرے انداز میں بول اٹھا، کون ہو تم؟ اس پر عبداللہ کراتگین نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔
شاید یہ اس کا مخصوص اشارہ تھا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں، ڈھالیں سنبھال لی۔ ساتھ ہی عبداللہ کراتگین بول اٹھا، گووند راج، میں عبداللہ کراتگین ہوں، غزنی کا رہنے والا وہ شخص جس کی بیوی کاشی کماری کو تو نے لاہور کے نواح میں قتل کیا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح بچتے پھرو گے؟ یہیں تمہاری موت تم پر وارد ہوگی۔ عبداللہ کراتگین کی یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ گووند راج کے ساتھیوں نے اچانک عبداللہ کراتگین اور اس کے ساتھیوں پر تیر اندازی کر دی۔ عبداللہ کراتگین کے علاوہ اس کے کچھ ساتھی زخمی بھی ہوئے۔ ایک تیر عبداللہ کراتگین کے بازو پر آ کر لگا، لیکن پھر عبداللہ کراتگین اور اس کے ساتھی سنبھل گئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے گووند راج اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ گووند راج کے ساتھی تعداد میں زیادہ تھے۔ ابھی یہ ٹکراؤ شروع ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پشت کی جانب سے بھی کچھ مسلح جوان اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے نمودار ہوئے اور گووند راج کے ساتھیوں پر پشت کی جانب سے حملہ آور ہو گئے تھے۔ اتنی دیر تک عبداللہ کراتگین نے آگے بڑھ کر خود گووند راج پر ایک خوفناک وار کرتے ہوئے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے سارے ساتھیوں کو عبداللہ کراتگین کے مسلح جوانوں اور پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والوں نے تیزی سے قتل کر کے ایک طرح سے ان کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جب گووند راج اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہو گیا تب عبداللہ کراتگین پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے والوں کی طرف غور سے دیکھنے لگا تھا۔ جو شخص ان کی رہنمائی اور رہبری کر رہا تھا وہ دبلا پتلا سا ایک لشکری تھا اور اس نے اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ عبداللہ کراتگین نے انہیں مخاطب کیا، عزیز ساتھیو، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور بٹھنڈا کے راجکمار گووند راج پر حملہ آور ہو کر تم لوگوں نے کیوں اور کس بنا پر ہماری مدد کی ہے؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم لوگ کون ہو؟ اس پر ان کا سالار حرکت میں آیا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ عبداللہ کراتگین کے قریب آیا۔ پھر جب اس نے اپنے خود کا نقاب اٹھایا تو عبداللہ کراتگین دنگ رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی تھی، اور لڑکی بھی کوئی اور نہیں، یہ کاشی کماری کی چھوٹی بہن کوشل دیوی تھی۔ ایک غائر نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد عبداللہ کراتگین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کن سرزمینوں کی طرف سے آئی ہو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں اور کس سلسلہ میں تم نے ہماری مدد کی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم… یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ کراتگین جب رک گیا تب اپنی کھنکتی نکرئی آواز میں کوشل دیوی بول اٹھی، آپ اس سے آگے کہتے کہتے کیوں رک گئے؟ اس پر عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے کہ تم میری مرنے والی بیوی کاشی کماری کی چھوٹی بہن کوشل دیوی ہو، اس لیے کہ تمہارے چہرے کے نقوش کسی حد تک اس سے ملتے جلتے ہیں۔ اس پر کوشل دیوی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگی، آپ کا کہنا درست ہے، میں کوشل دیوی ہوں۔ اس گووند راج نے میری بہن کاشی کماری کو قتل کیا تھا اور میں اس کی گھات میں تھی کہ اسے موت کی گھاٹ اتار دوں گی۔ چنانچہ مجھے ان مخبروں نے جو میں نے اس کے پیچھے لگا رکھے تھے خبر دی کہ اس نے ان دنوں ان علاقوں میں قیام کر رکھا ہے، لہٰذا میں ادھر آئی۔ اس کے بعد جب یہ مشرق کی طرف کوچ کر رہا تھا، سامنے کی طرف سے آپ لوگ حملہ آور ہوئے، میں ان پر پشت کی جانب سے حملہ آور ہو گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی جب رکی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، لیکن تم نے میرے قتل کی سوگند بھی کھائی تھی۔ اگر تم مجھ سے اپنی بہن کا یہ بدلہ لینا چاہتی ہو کہ اس نے کیوں مجھ سے شادی کی تو تم بدلہ لے سکتی ہو۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر کوشل ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے پہلے نمی آئی، پھر آنکھوں سے کئی قطرے اس کے دامن سے لڑکتے ہوئے گھوڑے کی زین پر جا گرے تھے۔ ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے سے اتری، مزید عبداللہ کراتگین کے قریب آئی۔ اتنی دیر تک عبداللہ کراتگین بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سارے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کوشل دیوی کے ساتھی جو اس کے پیچھے تھے سب گھوڑوں سے اتر گئے تھے، یہاں تک کہ کوشل نے پھر عبداللہ کو مخاطب کیا، آپ کو قتل کرنے سے پہلے میں خود اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ آپ سے تو مجھے اپنی بہن کاشی کماری کی خوشبو آتی ہے، لعنت اس پر جو آپ کو نقصان اور گزن پہنچانے سے متعلق سوچے بھی۔ اس دوران عبداللہ کراتگین کے جو لشکری گووند راج کے ساتھیوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، ان کے ساتھی ان کی مرہم پٹی کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین کا ایک چھوٹا سالار قریب آیا اور کہنے لگا، امیر، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، آپ کے بائیں بازو کے اوپری حصے میں جو زخم آیا ہے اس پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دیتا ہوں۔ اس پر کوشل دیوی چونکی تھی، اس سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو کیا امیر عبداللہ کراتگین کی مرہم پٹی میں خود نہ کر دوں، اس لیے کہ میرا ان سے ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک واسطہ۔ اس سالار نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب کوشل دیوی آگے بڑھی۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، کوشل تمہارا بہت شکریہ، تمہاری بہت مہربانی، میرا ساتھی میری مرہم پٹی کر دیتا ہے، معمولی سا زخم ہے، لیکن بہرحال اس پر مرہم لگا کر پٹی باندھنا ضروری ہے۔ اس موقع پر پہلی بار کوشل نے غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ کام میں خود بھی کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں نے اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رکھا، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی بھی نہیں ہیں۔ آپ میری بہن کے شوہر رہے ہیں، اس لیے میرے نہ صرف قابل احترام ہیں بلکہ اس طرح سے
آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ بھی ہے۔ جواب میں عبداللہ کراتگین خاموش رہا تھا۔ کوشل نے بڑے پیار اور بڑی نرمی سے جہاں تیر لگا تھا وہ جگہ دھو کر اور مرہم لگا کر پٹی باندھ دی تھی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، خاتون میں تمہارا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ عبداللہ کراتگین اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ کوشل فوراً بول اٹھی، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گی معذرت خواہی بہت ہلکا لفظ ہے، آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ بے شک ایک موقع پر میں نے آپ کے خلاف ایک بہت بڑا بیان دیا تھا، لیکن بعد میں مجھے اپنی حماقت اور اپنے فیصلے پر بڑی شرمندگی ہوئی جب میں نے یہ جانا کہ آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے، آپ میرے بہنوئی ہیں، آپ کے گھر میں میری بہن رہتی ہے۔ تب اپنے فیصلے پر جس قدر مجھے شرمندگی ہوئی، یہ جس قدر شرمندگی کا مجھے احساس ہوا، وہ کم از کم وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کوشل جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک دونوں بالکل چپ رہے۔ اس کے بعد کوشل بڑے غور سے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اس بات پر بھی بڑا دکھ، بڑی شرمندگی ہے کہ کاشی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اسے واپس جانا نصیب نہ ہوا۔ یہ بغیرت گووند راج اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور جو ہی اس نے دریا راوی کو عبور کیا، یہ کہیں گھاٹ میں تھا، اس پر حملہ آور ہو کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ میں آپ پر انکشاف کروں، میں نے دریا راوی کے قریب ایک بڑے سے درخت کے نیچے مسلمانوں کے طریقے پر اس کی تدفین کا اہتمام کر کے نشانی کے طور پر وہاں ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہے۔ مجھے امید تھی کہ آپ ایک روز اس طرف آئیں گے، جس روز ایسا ہوگا میں آپ کو اپنی بہن کی قبر پر لے جاؤں گی۔ اس کے ساتھ بڑی زیادتی، بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ میری بڑی بہن تھی، میری ماں کی جگہ پر تھی۔ اس کے بعد اتنے بڑے شہر میں بالکل تنہا اور اپنے آپ کو اکیلی محسوس کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے وہ میرے پاس نہیں تھی، آپ کی بیوی کی حیثیت سے غزنی میں رہتی تھی، لیکن اس کے ہونے کا ایک احساس میرے شعور اور لاشعور دونوں کے اندر موجود تھا، اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میرے بھائی کے مرنے کے بعد میری ساری توجہ اور میری ساری محبت کاشی ہی کی طرف سمٹ گئی تھی، پر برا ہوا اس گووند راج کا، اس نے مجھے میری بہن سے محروم کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، میں آپ کی اس لحاظ سے بھی ممنون ہوں کہ آپ کاشی کا انتقام لینے کے لیے نکلے۔ میں خود بھی اسی مقصد کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ خواہ میری جان کو خطرہ ہو، گووند راج کو ایک روز ضرور قتل کروں گی، اور میں خوش ہوں کہ میری آمد سے پہلے شیطان کے اس گماشتے کو آپ نے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہتے کہتے کوشل رو پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ ہونٹ کاٹنے لگی تھی، اس کی آواز بھرا گئی تھی، آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کے ان الفاظ پر عبداللہ کراتگین بے حد متاثر ہوا تھا۔ دوسرے لوگ بھی گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ عبداللہ کراتگین نے بڑی نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، کہنے لگا، جو ہونا تھا ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی قصور اور دوش تو نہیں ہے۔ بہرحال گووند راج نے اگر میری بیوی کو قتل کیا تھا تو یہ خود بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کوشل نے جلدی جلدی اپنی آنکھیں خشک کیں، دوبارہ عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بتایا گیا تھا کہ جس وقت کاشی کے مرنے کی اطلاع آپ کے ہاں پہنچی تھی، آپ کے باپ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ مجھے ان کے مرنے کا بھی بے حد دکھ اور افسوس ہے۔ جواب میں عبداللہ کراتگین کچھ نہ بولا، اور غم میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی گردن جھک گئی تھی۔ پھر اس نے کوشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم لاہور میں ناموافق اور برے حالات سے گزر رہی ہو۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ موجودہ جے پال تمہیں مرنے والے اسی گووند راج سے بیاہنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں اب جب گووند راج کے مرنے کی اطلاع پھیلے گی تو جے پال شاید بٹھنڈا میں تمہاری شادی کرنے سے باز آ جائے۔ کیا اس گووند راج کا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ جے پال کہیں اس کے کسی اور بھائی سے تمہیں بیاہنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس پر کوشل مسکرائی اور کہنے لگی، اس گووند راج کا کوئی بھائی تو نہیں ہے، لیکن جے پال کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اپنی عسکری طاقت اور قوت بڑھانے یا کسی راجا کو اپنے ساتھ ملانے اور اسے خوش کرنے کے لیے وہ مجھے کسی بھی راجا یا اس کے راجکمار کے حوالے کر سکتا ہے۔ کوشل جب خاموش ہوئی تب عبداللہ کہنے لگا، مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تمہارے شہر میں نارائن نام کا ایک سالار ہے جو تمہیں اور کاشی دونوں کو اپنی بہن سمجھتا ہے، اور برے حالات میں اس نے تمہیں ایک تہخانے میں محفوظ کرنے کا اہتمام بھی کر رکھا ہے۔ دیکھو کوشل، میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تم برے حالات کا شکار ہو۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ نارائن کی ہاں پناہ لینے کے بعد تمہاری جان تمہاری عزت دونوں محفوظ رہیں گی تو تم بخوشی وہاں پناہ لے لینا اور اچھے دنوں کا انتظار کر لینا، اور اگر تم یہ خیال کرو کہ نارائن کی ہاں بھی تم غیر محفوظ ہو تو پھر میری طرف سے تمہیں کھلی پیشکش ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے غزنی آ سکتی ہو۔ میں غزنی میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا، تمہاری عزت تمہاری جان کی حفاظت کروں گا۔ عبداللہ کراتگین جب خاموش ہوا تب تشکر آمیز انداز میں ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کوشل نے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کی اس پیشکش پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ساتھ ہی یہ بھی پوچھتی ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لاہور آئیں؟
اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، کوشل میں لاہور کیسے آ سکتا ہوں؟ اگر میں آؤں تو کیا مجھے کوئی زندہ سلامت چھوڑے گا؟ اس پر خوشکن انداز میں کوشل کہنے لگی، میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان حالات میں لاہور آئیں جس وقت وہاں جے پال حکومت کر رہا ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کا لشکر بڑے بڑے شہروں کو اپنے سامنے زیر کر رہا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ سلطان قنوج پر حملہ آور ہوا ہے اور قنوج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر سفر کیا۔ یہ بڑا مشکل اور کٹھن سفر تھا، مختلف دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ لاہور کو پہلے فتح کریں تو پھر مشرقی علاقوں میں جہاں بھی حالات سلطان کے خلاف ہوں ان پر حملہ آور ہونے میں کیا سلطان کو آسانی پیش نہیں آ سکتی؟ اس پر اپنا منہ عبداللہ کراتگین کوشل کے قریب لے گیا، پھر سرگوشی میں کہنے لگا، کسی سے ذکر مت کرنا کوشل، ان قریب تم دیکھو گی کہ ہمارا لشکر لاہور پر حملہ آور ہوگا، اس لیے کہ جے پال اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ بار بار وہ سلطان کے خلاف نہ صرف سازشیں کر رہا ہے بلکہ دوسرے راجاؤں کو بھی ہمارے خلاف انگیخت کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب ہمارا لشکر بہت جلد لاہور پر حملہ آور ہوگا اور لاہور جے پال کے بجائے ان قریب ہمارے پاس ہوگا۔ جواب میں کچھ دیر کوشل سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، اگر ایسا ہوگا تو پھر کئی لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوں گی، ایسے میں کہیں میں بھی آخرت کو نہ سدھار جاؤں، اس لیے۔ جواب میں عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، کوشل تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جب ہمارا لشکر لاہور پر حملہ آور ہوگا تو حملہ سے پہلے میری طرف سے تمہاری حفاظت اور تمہارے تحفظ کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں کوشل نے عبداللہ کراتگین کا شکریہ ادا کیا، پھر عبداللہ کراتگین پیچھے ہٹا، اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میرے یہاں کھڑے کھڑے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اس پر کوشل نے اپنے خود کا نقاب اپنے چہرے پر ڈال دیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، پھر وہ اپنے ان محافظ دستوں کے ساتھ مڑی اور وہ سب اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ جب تک وہ دکھائی دیتے رہے عبداللہ کراتگین اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ جب ان کے گھوڑے شاہراہ کے اندر اڑتی ہوئی دھول کے اندر غائب ہو گئے تب عبداللہ کراتگین بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی بھی سوار ہوئے، پھر وہ بھی اسی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مشرق کا رخ کر گئے تھے۔ اور برے حالات میں اس نے تمہیں ایک تہہ خانے میں محفوظ کرنے کا اہتمام بھی کر رکھا ہے۔ دیکھو کوشل، میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تم برے حالات کا شکار ہو۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ نارائن کی ہاں پناہ لینے کے بعد تمہاری جان تمہاری عزت دونوں محفوظ رہیں گی تو تم بخوشی وہاں پناہ لے لینا اور اچھے دنوں کا انتظار کر لینا، اور اگر تم یہ خیال کرو کہ نارائن کی ہاں بھی تم غیر محفوظ ہو تو پھر میری طرف سے تمہیں کھلی پیشکش ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے غزنی آ سکتی ہو۔ میں غزنی میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا، تمہاری عزت تمہاری جان کی حفاظت کروں گا۔ عبداللہ کراتگین جب خاموش ہوا تب تشکر آمیز انداز میں ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کوشل نے عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ کی اس پیشکش پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ساتھ ہی یہ بھی پوچھتی ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لاہور آئیں؟ اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، کوشل میں لاہور کیسے آ سکتا ہوں؟ اگر میں آؤں تو کیا مجھے کوئی زندہ سلامت چھوڑے گا؟ اس پر خوشکن انداز میں کوشل کہنے لگی، میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان حالات میں لاہور آئیں جس وقت وہاں جے پال حکومت کر رہا ہو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کا لشکر بڑے بڑے شہروں کو اپنے سامنے زیر کر رہا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ سلطان قنوج پر حملہ آور ہوا ہے اور قنوج کی طرف جانے کے لیے انہوں نے شمال کے کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر سفر کیا۔ یہ بڑا مشکل اور کٹھن سفر تھا، مختلف دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ لاہور کو پہلے فتح کریں تو پھر مشرقی علاقوں میں جہاں بھی حالات سلطان کے خلاف ہوں ان پر حملہ آور ہونے میں کیا سلطان کو آسانی پیش نہیں آ سکتی؟ اس پر اپنا منہ عبداللہ کراتگین کوشل کے قریب لے گیا، پھر سرگوشی میں کہنے لگا، کسی سے ذکر مت کرنا کوشل، ان قریب تم دیکھو گی کہ ہمارا لشکر لاہور پر حملہ آور ہوگا، اس لیے کہ جے پال اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ بار بار وہ سلطان کے خلاف نہ صرف سازشیں کر رہا ہے بلکہ دوسرے راجاؤں کو بھی ہمارے خلاف انگیخت کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب ہمارا لشکر بہت جلد لاہور پر حملہ آور ہوگا اور لاہور جے پال کے بجائے ان قریب ہمارے پاس ہوگا۔ جواب میں کچھ دیر کوشل سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، اگر ایسا ہوگا تو پھر کئی لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوں گی، ایسے میں کہیں میں بھی آخرت کو نہ سدھار جاؤں، اس لیے۔ جواب میں عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، کوشل تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جب ہمارا لشکر لاہور پر حملہ آور ہوگا تو حملہ سے پہلے میری طرف سے تمہاری حفاظت اور تمہارے تحفظ کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ اس سلسلہ میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں کوشل نے عبداللہ کراتگین کا شکریہ ادا کیا، پھر عبداللہ کراتگین پیچھے ہٹا، اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میرے یہاں کھڑے کھڑے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔
اس پر کوشل نے اپنے خود کا نقاب اپنے چہرے پر ڈال دیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، پھر وہ اپنے ان محافظ دستوں کے ساتھ مڑی اور وہ سب اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ جب تک وہ دکھائی دیتے رہے عبداللہ کراتگین اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ جب ان کے گھوڑے شاہراہ کے اندر اڑتی ہوئی دھول کے اندر غائب ہو گئے، تب عبداللہ کراتگین بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی بھی سوار ہوئے، پھر وہ بھی اسی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مشرق کا رخ کر گئے تھے۔ اب اپنے چہرے پر ڈال دیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، پھر وہ اپنے ان محافظ دستوں کے ساتھ مڑی اور وہ سب اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ جب تک وہ دکھائی دیتے رہے عبداللہ کراتگین اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ جب ان کے گھوڑے شاہراہ کے اندر اڑتی ہوئی دھول کے اندر غائب ہو گئے، تب عبداللہ کراتگین بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی بھی سوار ہوئے، پھر وہ بھی اسی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مشرق کا رخ کر گئے تھے۔ اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مشرق کا رخ